بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم۔ اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات اور 6 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الروم۔ اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے جو کہ دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے علیم و خبیر ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مضامین سورۃ الروم۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ انسان اپنی ظاہری جاہ و حشمت میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بد کے نتائج سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے آفتاب اقبال کو غروب نہیں ہونا اور وہ سدا یوں ہی چمکتا رہے گا۔ اس کے حسن و جمال کی بہار کبھی خزاں آشنا نہیں ہوگی۔ وہ ظاہری عوامل بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں جو اس کی عیش و نشاط کی زندگی کی بساط کو الٹنے والے ہیں۔ اللہ نے خواب غفلت سے جگانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہ دین فطرت کہلاتا ہے، یعنی یہ دین انسان کی فطری صلاحیتوں کو ختم نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس طرح آبیاری کرتا ہے کہ وہ برگ و بار لا کر اس خاکدان راضی کی زینت اور رونق میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اس کی پابندی ہر سلیم الفطرت آدمی کے لیے ضروری ہے۔ سورت کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی روشن دلیلوں کا ذکر کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ وہی خدا ہے جو ان صفات کمال سے متصف ہے۔ اس کے علاوہ سب اس کی عاجز مخلوق اور بندے ہیں۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی ہمسری کا خیال بھی کرے اور اس کا کسی کو شریک بنائے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الروم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ نزدیک کی زمین پر وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب وہ غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ کا ہے، اور اس روز مسلمان شادماں ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اصل غالب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کو بہترین قرینے سے، سب کو مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا؟ ہاں، اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا برا ہوا؟ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین بھر رکھی تھی، اور ان سے زیادہ آباد تھی، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا۔ دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور پھر آخر کار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔
اور ان سے ہنسی اڑاتے تھے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹ کہا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ پس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرو یا صبح کرو، تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں بس وہی ہے۔ تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح اس میں سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام و سکون کے لیے اپنی قدرتوں کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ راتوں اور دن کی نیند اور رزق کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، اور ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی فطرت کے ساتھ پیدا کیا اور دین سے آگاہی دی، اور اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو، قرابت داروں کو، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم، اور بدعمالیوں کے بعد فساد پھیلانے سے روکنے کا حکم۔ پھر اللہ نے دوبارہ اپنی شان قدرت، دنیا کے نظام کے بارے میں اور اپنی نشانیوں کا ذکر اور لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالوں کا بیان، پھر اللہ کا یہ فرمان کہ جو لوگ جانتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور پھر صبر کی تلقین، اور پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یقین نہیں کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ اپنی قدرت کی نشانیاں جو کہ ارض و سما میں اور رحمت میں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور کفار کی باتوں کا جواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صبر اور استقامت سے راہ حق پر رہنے کی تلقین فرمائی۔